السلام علیکم ناظرین، دعا ہے اللہ تمام عالم اسلام کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نماز کے شرائط کے بارے میں بتایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں نماز کے فرائض کے بارے میں، کیونکہ نماز کے شرائط میں سے اگر کوئی شرط ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو ہماری نماز شروع نہیں ہوگی، اور نماز کے فرائض میں سے اگر کوئی چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو ہماری نماز تو شروع ہو جائے گی لیکن ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، اور جب نماز ہماری مکمل نہیں ہوگی یعنی کہ نماز ہوگی نہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ اب بات کرتے ہیں نماز کے فرائض کے بارے میں، تو سنیے، نماز کا پہلا فرض قیام ہے، دوسرا فرض قرات ہے، تیسرا فرض رکوع ہے، چوتھا فرض سجود ہے، پانچواں فرض قعدہ آخرہ ہے، چھٹا فرض خروج بسنعی ہے۔ اب آپ نہیں سمجھے ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو لگاتار اس لیے بتا دیے کہ آپ گنتی کر سکیں۔ پہلے 6 فرض سمجھ لی، اب یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ 6 فرض کیا کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ اب سمجھیے قیام، قیام کسے کہتے ہیں؟ تو سنیے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نماز کی چھٹی شرط کے بارے میں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، نیت کرنے کے بعد جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ تو نماز کی چھٹی شرط ہے اللہ اکبر کا کہنا، لیکن جب اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم ہاتھ نیچے لاتے ہیں اور زیر ناف باندھتے ہیں، ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں؟ بیٹھتے تو نہیں نا، اللہ اکبر کہنے کے بعد کھڑے ہی ہوتے ہیں اور ہاتھ نیچے باندھتے ہیں ناف کے۔ تو جو کھڑا ہونا ہوتا ہے اسی کو ہم قیام کہتے ہیں، یعنی کہ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ اب دوسرے فرض کی بات کی جائے تو قرات۔ اب قرات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرات کا مطلب ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ کو ملانا یا کسی آیت کو ملانا جو کہ 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 آیتیں ہوں۔ اب قرات بھی آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ تیسرے فرض کی بات کر لیتے ہیں جو کہ رکوع ہے۔ اب رکوع تو سب سمجھتے ہیں، اس میں آپ کو کیا بتائیں۔ چوتھے فرض کی بات کر لیتے ہیں سجود۔ سجود کا مطلب سجدہ، جو ہم لوگ سجدے کرتے ہیں نا، یہ بھی نماز کا فرض ہے۔ یہ چیز بھی اگر نہیں پائی گئی نماز کے اندر تو نماز نہیں ہوگی۔ اب نماز کے 4 فرائض مکمل ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں نماز کے 5ویں فرض کی۔ تو نماز کا 5واں فرض کیا ہے وہ سنیے۔ نماز کا 5واں فرض ہے قعدہ آخرہ، جو ہم لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، اگر 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں قعدہ اولا بھی ہوتا ہے اور قعدہ آخرہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، سمجھے آپ؟ جس ہم نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم نے تشہد کیا یعنی کہ اتحیات پڑھا، تو وہ قعدہ اولا ہو گیا۔ لیکن جب 4 رکعت پڑھنے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں تو اسے قعدہ آخرہ کہتے ہیں۔ اب 2 رکعت والی نماز میں جو ہمارا قعدہ اولا اور قعدہ آخرہ ایک ہی بات ہوتی ہے، لیکن 4 رکعت والی میں قعدہ اولا اور قعدہ آخرہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو جو قعدہ آخرہ ہے، جب ہم سلام پھیرنے کے لیے، سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھتے ہیں، اسے ہم قعدہ آخرہ کہتے ہیں۔ اب نماز کے 5 فرض کی بھی بات مکمل ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں نماز کے چھٹے فرض کے بارے میں۔ تو نماز کا چھٹا فرض ہے خروج بسنعی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی آپ نہیں سمجھے ہوں گے۔ یہ سمجھ لیے کہ نماز کا چھٹا فرض خروج بسنعی کا مطلب ہے کہ نماز سے خارج ہونا، یعنی کہ جو ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیر کر ہم نماز سے خارج ہو جاتے ہیں، یعنی نماز سے ہٹ جاتے ہیں، تب ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو جو خروج بسنعی اسی کو کہتے ہیں کہ نماز سے خارج ہونا، نماز کو مکمل کرنا۔ یہ 6 چیزیں نماز کے فرائض ہیں، اگر یہ نہیں پائے جاتے ہیں تو بھی ہماری نماز نہیں ہوگی، اور نماز کے شرائط اگر ہمارے اندر نہیں پائے جاتے ہیں تو بھی ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی، تو مکمل ہونے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ لگاتار بنے رہیے ہمارے ساتھ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آئے، اچھی لگے تو ہمیں لائک، سبسکرائب اور سپورٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔